اصحاب سبت یعنی سنیچر والے۔ سبت اور اس کی حرمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں اللہ کی عبادت کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بنی اسرائیل نے اپنی روایتی ڈیڑھ کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے یعنی سنیچر کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی غلط ٹھٹائی سے باز آ جائیں اور ابراہیمی ملت کے اس امتیاز کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے ہاتھ سے برباد نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے آگے نکل گیا تو اللہ کی وحی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیجا ضد کے نتیجے میں جمعہ کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیا اور ان کی مانگ کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتہ یعنی سنیچر کو جمعہ کا قائم مقام بنائے دیتا ہے۔ اس لیے آپ ان کو بتا دیں کہ وہ اپنے اس مانگے ہوئے دن کی عظمت کا ادب و احترام کریں اور اس کی حرمت قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خریدنا بیچنا، کھیتی تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لیے خاص کی دیتے ہیں۔ قرآن نے بھی مختصر لفظوں میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے ہفتے میں عبادت کے لیے ایک دن خاص کرنے کے بارے میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ترجمہ: بے شک سبت کا دن ان دنوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اس میں حق کیا تھا باطل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبت کی تقرری کے بارے میں بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا۔ ترجمہ: اور ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان کے بارے میں بہت سخت قسم کا وعدہ لیا۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عہد سے ایک لمبے عرصے تک کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت لال ساگر کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور محبوب مشغلہ بنی۔ وہ اس کے خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا دن اللہ کی عبادت میں لگاتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن جان بچانے کے لیے پانی کی تہ میں چھپی رہتی اور سبت کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی ایمانی قوت کا امتحان لیا، یہاں تک کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا بہت مشکل ہو گیا، اور 6 دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا لال ساگر میں مچھلی کا نام بہ نشان باقی نہیں رہا۔ مگر سبت کے دن بھی اس بڑی تعداد میں پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے آسانی سے پکڑ میں آ سکتی تھیں۔ کچھ دنوں تک تو یہودی اس حالت کو صبر کرتے ہوئے دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے کچھ نے تو خفیہ طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت سے آنے سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ کچھ تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو لال ساگر کے قریب گڑھے کھود لیتے اور ندی سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نہر نکال لیتے، اور جب سبت کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ میں ان میں چلی جائیں، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھے سے نکال کر کام میں لاتے، اور کچھ یہ کرتے کہ جمعہ کے دن ندی میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے دن ان میں مچھلیاں دھس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان چالوں پر بے حد خوش نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور امت کے مخلص لوگوں نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، اس لیے ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔
باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں، اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا، مگر ان کی ٹیڑھ ان کو یہ جواب دے کر مطمئن کر دیتی کہ ہمارا یہ ہیلہ اللہ کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ دین کے حکموں پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اور اس لیے سرئی ہیلے نکال کر ان کی شکل سے بچنا چاہتے تھے، گویا اپنے آپ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کچھ ہیلہ ڈھونڈنے والے انسانوں کی ان حرکتوں کا علم دوسرے ہیلہ ڈھونڈنے والوں کو بھی ہوا، اور انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بڑی جماعت اعلانیہ ان ہیلوں کی آڑ میں شبد کی حرمت کی بڑی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ جلیل حرکتیں دیکھ کر بستی میں ہی سے ایک سعادت مند جماعت نے ہمت کی اور ان کے مقابلے میں آ کر ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تو یہ امید تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ کر لیں، لیکن جبکہ یہ سرئی ہیلے تلاش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے اب ان سے کوئی چھیڑخانی نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت پر ان کو سمجھایا اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ ساتھ ہی ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ عجب نہیں ان کو توحید مل جائے اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلہ تلاش کرنے والی جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہی اور شبد کی حرمت اور اس دن میں شکار کے منع کرنے کا انکار کر کے اور حکموں سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی۔ تب اچانک حق کی غیرت کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے پکڑ کی شکل اختیار کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورت کو ہیلہ کے ذریعے مسخ کر دیا، عمل کے بدلے کے قانون کے مطابق اسی طرح تمہاری شکل و صورت بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پاداش عمل از جسے عمل کا بدلہ عمل کے جنس سے ہے کے مظاہرے سے دوسرے لوگوں کو بھی سبق و نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کن کے اشارے سے ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ڈیل اور سرکس جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی، تو مجبور ہو کر اس نے ان کی مدد کرنا چھوڑ دیا اور کھانا پینا اور لینا دینا غرض ہر قسم کا میل جول ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کے معاملوں کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس طرح سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جسے بے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی اس خراب حالت کو اشاروں سے ظاہر کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے حسرت با یاس کے ساتھ ان سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔ ترجمہ: اور اے یہودیو، تم بے شک اپنے آگے چلنے والوں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شبد کے بارے میں اللہ کے حکموں کی حد پار کر گئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بس ہم نے اس بستی کے ان بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے سبق اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا،
ترجمہ: اور اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن ان کی چاہی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن سبت نہ مناتے نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے، نافرمانی کی وجہ سے جو بے کیا کرتے تھے۔ اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو باز با نصیحت کرتے تھے کہا، تم ایسے لوگوں کو بیکار نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں ان کی شقاوت کی وجہ سے یا تو اللہ ہلاک کر دے گا یا نہایت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہوں نے کہا، اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے بے تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہوں نے کہی تھیں، تو ہماری پکڑ ظاہر ہو گئی۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو ایک ایسے عذاب میں ڈالا کہ جو محرومی اور نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا، ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو بے کیا کرتے تھے۔ پھر جب بے اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا، بندر ہو جاؤ، جلت با خواری سے ٹھکرائے ہوئے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزا یعنی بدلے کے اعتبار سے کون سب سے برا ہوگا؟ وہ آدمی ہوگا جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا، اور بے جن میں سے ان میں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے، اور جس نے ان میں سے شیطان یا بت کی پوجا کی، یہی ہے سب سے برے درجے والے اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکے ہوئے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، ہم سب سے بری جزا کے حقدار نہیں بلکہ تم ہو جن کے یہ کچھ اعمال با ابتار ہیں۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تم پر اتاری، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور ان کی پیٹھ پر ان کو لگا دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ جگہ جس بستی پر یہ حادثہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن سورہ آراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سمندر کے ساحل پر واقع تھی، مگر تفسیر لکھنے والوں نے ان کے طے کرنے میں کئی نام لیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بستی کا نام اہلا تھا اور یہ لال ساگر کے ساحل پر واقع تھی۔ عرب زیوگرافی کے ماہر کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی طرف سمندر کے ساحل پر یہ بستی ملتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ سفر کرے تو راستے میں یہ شہر پڑتا تھا۔ مولانا محمد حفظ الرحمان سہرابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ حادثے کا زمانہ قرآن کے بیان کے انداز اور مہان تفسیر لکھنے والوں کی شرح با تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب سبت کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیانی زمانے لگ بھگ 1100 قبل مسیح میں کسی ایسے وقت پیش آیا کہ اب ایلا میں کوئی نبی موجود نہیں تھے، اس لیے قرآن نے صرف انہی کا ذکر کیا اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، اور معروف کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ وہاں کے علماء کے سپرد تھا۔ کچھ اہم تفسیریں حقیقتیں سورہ بقرہ میں سبت والوں کے تذکرے میں آیت 2:60 میں گرد با پیش کہ لوگوں سے کیا مراد؟ ان کے جواب میں تفسیر لکھنے والوں کے کئی قول ہیں۔ نمبر 1، بہتر قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا، یعنی ان سے بے ہستیاں مراد ہیں جو ایلا کے آس پاس آباد تھیں۔ نمبر 2، سورہ مائدہ کے آیت 5:60 میں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گروہ پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا اس کے نوجوان بندر کی شکل میں بگاڑ دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں بگاڑ دیے گئے۔ بگاڑنے کی حقیقت، انسان کے بندر اور خنزیر ہو جانے کے کیا معنی ہے؟ جمہور کی یہ رائے ہے کہ اس سے مسخ حقیقی مراد ہے، یعنی بے لوگ جن پر عذاب مسلط ہوا صورت شکل کے اعتبار سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ مسخ کی گئی قوموں کا انجام، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث و مسند احمد میں کھول کر
لکھا گیا ہے کہ جو قومیں جانوروں کی شکل میں مسک ہوئیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں، یعنی مسک کا عذاب ان کے اندر اور ظاہر کو اس درجہ فاسد اور گندا کر دیتا ہے کہ وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی اور جلد ہی موت کی گود میں چلی جاتی ہیں۔ نتیجے اور سبق۔ نمبر 1، نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنا شاندار فریضہ ذمہ داری ہے۔ نبیوں کی بعثت کا بڑا مقصد بھی اس فریضے کو پورا کرنا ہے۔ جب کسی قوم اور امت میں کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو تو پھر امت کے علماء کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں۔ چنانچہ قرآن اور صحیح حدیثوں نے اس فریضے کی طرف بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی اور تعمیل کرنے والے کے اجر با ثواب کی بشارت اور ترک کرنے والے کو سزا کی حقدار قرار دیتی ہے۔ نمبر 2، انسان کی الگ الگ گمراہیوں میں سے بہت بڑی گمراہی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکموں سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سخت تاکید فرمائی ہے کہ وہ ایسی گمراہی کی اور ہرگز قدم نہ اٹھائیں اور اپنے عمل کا دامن اس سے بچائے رکھیں۔ نمبر 3، فرض کے ادا کرنے میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جن کے مقابلے میں فریضہ انجام دیا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔